مدینے دیاں گلیاں اندر میرے عثمان دا جنازہ جا رہا ہے، نبی دے دورے داماد دا جنازہ جا رہا ہے، جامع القرآن دا جنازہ جا رہا ہے، کامل الحیاء والایمان دا جنازہ جا رہا ہے، بے بسی دے عالم اندر، بے کسی دے عالم اندر میرے عثمان دا جنازہ جا رہا ہے، تے چل دیاں توجہ کرے آجے، چل دیاں جدو میرے عثمان دا جنازہ رسول اللہ دے روزے دے قریب پہنچیا، آواز ہوندی ہے اور روزے اندر سون والے اور روزے اندر آرام کرن والے اور اپنی قبر پاک اندر لیٹن والے آج ذرا سر اٹھا کے ویتے سہی، آج بے بسی دے عالم اندر، آج بے کسی دے عالم اندر اوس عثمان دا جنازہ جا رہے ہیں جنہوں تو نکاح اندر کدی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے دیتیاں سن، آج اوس عثمان دا جنازہ جا رہے آئے، آج اوس عثمان دا جنازہ جا رہے آئے جڑا تیری رکیہ دا خامد بڑھیا، آج اوس عثمان دا جنازہ جا رہے آئے جڑا تیری کلثوم دا خامد بڑھیا، آج اوس عثمان دا جنازہ جا رہے آئے جڑا مسجد نبوی اندر سخاوتاں کردہ سی کہ تو جنتی ہون دے اعلان کردہ سیں، آج اوس عثمان دا جنازہ جا رہے ہیں ہاں جڑا کدی مدینے دیاں گلیاں اندر تردہ سی، مدینے دے بازار اندر چلدہ سی کہ تو اپنی نبوت والی زبان چوکیندہ سیں، لوگوں جنہیں جنتی ویکھ رہے عثمانوں ویکھ لو۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. سامعین محترم، میں اس وقت دی قلت اور نزاکت دے پیش نظر کسی لمبی چوڑی تمہید، تطویل اور تشریح دی طرف نہیں جانا چاہتا، بلکہ بغیر کسی تفصیل دے میں خطبہ جمعہ دا آغاز کر دینا مناسب سمجھنا۔ حضرات، اس وقت ماہ ذی الحج رواں دواں ہے۔ پورے سال اندر یہ 2 مہینے قربانیاں اور شہادتاں دے نال مشہور نے۔ ایک ذی الحج تے دوسرا بولیا جی ذرا محرم۔ ایک مہینے تے اسلامی سال دا اختتام ہوندا ہے اور ایک مہینے تو اسلامی سال دا آغاز ہوندا ہے۔ اور انہاں دناں اندر
صحابہ دی عظمت، شان اور مقام بیان کیتا جاتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اس مہینے دی مناسبت دے نال جس ہستی دا میں اج تذکرہ کرنا چاہنا، توجہ رکھیا جی ذرا، وہ ہے صحابی رسول صلی اللہ داماد مصطفیٰ، پیاسہ مدینہ، مظلوم مدینہ، شہید مدینہ، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، محمد مصطفیٰ دے دور داماد سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے مختصر فضائل اور بڑی ہی مختصر شہادت۔ دعا کرو کہ اللہ مینوں شرح صدر نال بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اج دا خطبہ 3 حصیاں تے مشتمل ہے۔ کنے حصیاں تے؟ نمبر 1، جناب عثمان دے مختصر حالات۔ نمبر 2، آپ دی شہادت، اور نمبر 3، قرآن اور حدیث کثرت دے نال پڑھ کے آپ دے فضائل۔ حالات، شہادت اور نمبر 3 فضائل۔ تو آپ کا نام ہے عثمان، ذرا کرو نا میرے وال دھیان، تھوڑا کدھر ہے رجحان؟ کہہ دو ذرا رضی اللہ ہو، اونچی بولو ذرا سارے نوجوان تے بڑھیو بچیو، تسی بھی ہو جاؤ حضرت عثمان تے قربان، کیونکہ عثمان ہے جامع القرآن، اور عثمان جدا داماد ہے وہ ہے ساری کائنات دا ایمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ نام کی ہے عثمان رضی اللہ، کنیت ہے ابو عبداللہ اور ابو عمر۔ صحیح بخاری فتح الباری دے مطابق آپ دا لقب ہے ذو النورین۔ کیا لقب ہے؟ 2 نوروں والا۔ ابن حجر نے ادیاں کئی ایک وجوہات نقل کیتیاں نے، فرماتے نے اس واسطے بھی آپ نو ذو النورین کہندے نے کہ نبی پاک دیاں 2 بیٹیاں دے یکے بعد دیگر خامد بنے۔ کنیاں بیٹیاں دے؟ 2 بیٹیاں، پہلے رقیہ وہ فوت ہو گئیاں، پھر ام کلثوم۔ اس واسطے بھی آپ نو ذو النورین کہندے نے کہ اکثر صحابہ نے ایک مرتبہ زندگی وچ ہجرت کی تھی، پیارے عثمان نے زندگی اندر 2 مرتبہ ہجرت فرمائی، ایک ہجرت مدینہ، ایک ہجرت حبشہ۔ اس واسطے بھی ذو النورین کہندے نے کہ جناب عثمان رضی اللہ زمانہ جہلیت وچ بھی بہت بڑے جواد اور سخی سن، اور جدو اسلام قبول فرمایا ادوں بھی آپ دی سخاوت بے مثل اور بے نظیر سی۔
کنیاں وجہ ہو گئی ہیں؟ 3 چند عرض کرنا چاہنا اس واسطے بھی ذوالنورین کہندے نے کہ سرکار نے اپنی زبان چوں نماز نو نور کیا ہے. کیوں جو نماز کی ہے اللہ سانو نور نصیب فرمائے. آپ نے فرمایا نماز نور ہے تے روزہ بھی بولو نور ہے. چونکہ حضرت عثمان قائم اللیل اور صائم النہار سن، اس واسطے سے بھی آپ دا لقب ہے ذوالنورین. ایک اور وجہ کہ 5ویں نمبر تے 5ویں نمبر تے پوری توجہ بڑی قیمتی بات کہنے لگے ہاں. 5ویں نمبر تے باپ اور ماں ولوں حضرت عثمان دا سلسلہ نسب محمد مصطفیٰ دے نال ملتا ہے. گویا کہ نجیب الطرفین نے اس واسطے بھی آپ دا لقب ہے عثمان ذوالنورین. پانچویں نمبر تے دیکھیے ذرا آپ دا کی نام ہے عثمان، باپ دا نام ہے عفان. تسی انہیں بول پہنے جب قرآن دی آیت پڑھی نا تو تسی پھر بے ساختہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں دیا رہنا ہے. ذرا ہون بھی بولو کی نام ہے آپ دا عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس اور بن عبد مناف. عبد مناف یاد رہے گا؟ ہاں جی. اسی طرح ماں ولوں آپ دی ماں دا نام ہے عروہ بنت قریظ بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس اور بن عبد مناف. بولو عبد. آگے چلیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم اور بن عبد مناف. ملیا کہ نہیں؟ عام الفیل تو 6 سال بعد مکہ مکرمہ وچ پیدا ہوئے. گویا کہ نبی پاک نالوں 6 برس چھوٹے سن عمر 6 سال. 34 سال دی عمر اسلام قبول فرمایا. تمام عمر 82 سال پائی. 12 سال 12 دن خلافت کی تھی. اور ذرا سبحان اللہ کیا جے 22.5 لاکھ مربع میل تے حکومت کی تھی. نہیں 22.5 نہیں 44 لاکھ مربع میل تے. میں ترہ وضاحت کردہ جاواں 22.5 نکل گیا میری زبان چوں. رسول اللہ دے دور اندر صلی اللہ جدو میرے مصطفیٰ نے دنیا نو چھڑیا آپ نے 9 لاکھ مربع میل تے اسلام دا علم بلند کیتا. جناب صدیق نے 11 لاکھ مربع میل تے اسلام دا علم بلند کیتا. آگے چلیے جناب فاروق نے 22 لاکھ مربع میل تے اسلام دا علم بلند کیتا. اور آگے چلیے جناب عثمان نے 44 لاکھ مربع میل تے اسلام دا جھنڈا بلند کیتا. جناب علی المرتضیٰ نے 22 لاکھ مربع میل تے اسلام دا علم بلند کیتا. ذرا اور آگے چلیے جرنیل اسلام جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے
164,65,000 مربع میل تے اسلام دا علم بلند کیتا. رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. 35 ہجری 35 بولو 35 ہجری 18 ذوالحج. آج کی ہے، آج کی تاریخ ہے؟ نہیں جنوری فروری نہیں مینوں چاہیے، میں ہجری دی بات کر رہا. آج کی اج نہیں، ذرا تیل لا کے نا مالش کر کے اگلی تو میں جمعہ پڑھانا ہوئے. آج کی تاریخ ہے 21 اور 1400 بالکل 1440 ہجری. چند دن بعد کی ہو جائے گا 1400. ہاں جی. آج کی تاریخ ہے 21 ذوالحج. حضرت عثمان نے کس تاریخ شہادت پائی؟ 18 ذوالحج. صبح دا وقت، جمعے دا دن، اپنے گھر اندر قرآن پڑھ دیا ہویا بلوائیاں دے ہتھوں شہادت پائی. جبیر بن مطعم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع اندر حضرت عثمان دفن کیتے گئے. رضی اللہ. جمعہ دا ٹائم نکلتا جا رہے ہے. جس طرح عرض کیتا ہے کہ نبی پاک نال کئی ایک رشتہ داریاں نے، ایک اور رشتہ داری ہے حضرت عثمان دی. حضرت عثمان دی ماں دا نام ہے ام الحکیم البیضا. یہ حضرت عثمان نہیں، حضرت عثمان دی ماں دا نام ہے اروہ، وہ دی ماں دا نام ہے ام الحکیم البیضا. یہ تو عثمان دی کی بڑی نانی، اور اے حضرت عثمان دی جو سکی نانی ہے نا ام الحکیم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سکی پھپھی ہے. آگے چلیے. کون عثمان؟ لوگوں سنو. حدیبیہ دے موقع تے محمد مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ عثمان دا ہاتھ قرار دیتا. کون عثمان؟ غزوہ تبوک سن 9 ہجری، سن 9 ہجری. اور رسول اللہ نے چندے دا اعلان فرمایا. پیارے عثمان کھڑے ہو گئے. پنجابی صاحب تھوڑے لوگ بھی تعاون کرتے ہیں ہر جمعے. میری دعا ہے اللہ سب نو عثمان بنائے. دیکھیے ذرا دیکھیے کون کھڑے ہوئے. تھوڑے اندر بھی بڑے بڑے عثمان بیٹھے تھے. کون کھڑے ہوئے؟ عثمان. فداک بأبی و امی یا رسول اللہ علی مئۃ بعیر مع اکتابها و احلاسها. محبوب گواہ ہو جاؤ 100 اونٹ عثمان دے. اونٹ کو سستا ہے، 100 اونٹ عثمان دے. آگے فرماتے ہیں اور بھی لوڑ ہے. سونے پھر 200 اونٹ لکھ لو. عثمان اور بھی لوڑ ہے. سونے لکھ لو 300 اونٹ. 1000 گھوڑے. کہو سبحان اللہ. منا دے حساب نال چاندی سونا درم و دینار. رسول اللہ ممبر تے کھڑے نے. آقا مسکرا رہے نے، فرما رہے نے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان محمد نو رب محمد دی قسم، عثمان
آج کے بعد تم نیکی کرو نہ کرو، اللہ نے جنت تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ بات اگے چلائیے۔ کون؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون؟ عثمان جامع القرآن عثمان۔ کون؟ عثمان کامل الحیاء والایمان عثمان۔ کون؟ عثمان پیاسا مدینہ عثمان۔ کون؟ عثمان مظلوم مدینہ عثمان۔ ذرا کہہ دے جاؤ نا۔ کون؟ عثمان شہید مدینہ عثمان۔ کون؟ عثمان او لوگو جڑا ایک دن روزہ رکھ دے، ایک دن افطار کر دے، عثمان۔ اللہ اکبر۔ کون؟ عثمان میرے محمد دے دورے داماد عثمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا توجہ رکھیا جے میرے وال۔ کون؟ عثمان لوگوں شہید مدینہ عثمان، خطیب مسجد نبوی عثمان۔ کون؟ عثمان وہ جنہوں میرے محمد دے ممبر پاک تے پتھر مارے گئے۔ کون؟ عثمان جدا ممبر تے ہی آسا کھو کے توڑ دیتا گیا۔ کون؟ عثمان جنہوں مسجد نبوی دے ممبر تے روڑے مارے گئے۔ کون؟ عثمان جنہوں مسجد نبوی دے ممبر تو کھچ کے تھلے لا دیتا گیا۔ کون؟ عثمان جدا مسجد نبوی اندر داخلہ بند کر دیتا گیا۔ کون؟ عثمان جدا جمعہ پڑھانا بند کر دیتا گیا۔ کون؟ عثمان مسجد نبوی دی جگہ خرید کے دین والا عثمان۔ کون؟ عثمان مدینے دا مٹھا خود خرید کے دین والا عثمان۔ کون؟ عثمان جنتی عثمان۔ کون؟ عثمان شہید عثمان۔ کون؟ عثمان او لوگوں جیدہ پانی بند کر دیتا گیا عثمان۔ اللہ اکبر اللہ۔ پانی بند، عثمان دا پانی بند۔ بولیے ذرا حسین دا پانی بند۔ پھر بولو عثمان دا پانی بند، حسین دا پانی بند۔ عثمان مدینے دا پیاسا، حسین کرب و بلا دا پیاسا۔ ہاں ہاں کون؟ عثمان جیدہ مدینے پانی بند ہویا، ساقی میرا علی بنیا۔ کون؟ حسین جیدہ کرب و بلا اندر پانی بند ہویا، ساقی میرا عباس بنیا۔ عثمان دا ساقی علی، حسین دا ساقی عباس، تے امت دا ساقی محمد الرسول اللہ یا محمد دا ساقی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ پانی بند، وہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، مہینہ نہیں۔ میں پڑھیا اور فیصلہ بادیا میرے عثمان دا 40 دن پانی بند ہویا۔ کنے دن پانی بند؟ کہنے والا کہندہ ہے اے پیارے عثمان
رضی اللہ تعالی 40 دن ہو گئے نے باغیاں بلوائیاں نے تھوڑا پانی بند کیتا ہوا ہے. پیارے عثمان کیویں گزارے ہو رہے نے کیویں وقت لنگ رہے نے. آپ فرما دے نے او پوچھن والے آپ جدو عثمان پیاساں لگ دیاں نے میں قرآن پڑھنا شروع کر دینا پیاساں دور ہو جاندیاں نے. ہائے ہائے اوے کون عثمان جدیاں قرآن پڑھے پیاساں لے جان جدیاں قرآن پڑھے پیاساں لے جان جدیاں قرآن پڑھے بھکھاں کٹیاں جان جدے قرآن پڑھے دکھ مک جان. تے مشکات وچ موجودی جناب عثمان رضی اللہ تعالی ایک دن مکان دی چھت تے آ جاندے نے فرما دے نے او باغیو جس مسجد اندر مینوں نماز پڑھن تو روکیا جے میں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا وا اے جگہ کنے خریدی ہے اے مسجد کنے خریدی ہے. آدھے نے عثمان تو ہی خریدی ہے. آپ فرماندے نے باغیو میں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا چاہنا وا جس مدینے دے مٹھے کھو تو مینوں روکیا دے اے کھو کنے خریدے ہے. آدھے نے عثمان تو ہی خریدے ہے. آپ فرماندے نے باغیو میں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا چاہنا وا ایک دن سونے نبی پہاڑ تے چڑھے ابو بکر بھی نال ہے عمر بھی نال ہے تے میں عثمان بھی نال ہاں. پہاڑ حرکت کردہ ہے سرکار پہاڑ نو ہیڈی مار دے نے. آپ فرما دے نے پہاڑ رک جا تیرے تے ایک نبی ہے ایک صدیق تے 2 شہید نے. نبی پاک نے کنوں شہید کیا ہے. آدن عثمان بالکل نبی پاک نے تینوں شہید کیا ہے. اچھا میں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا چاہنا وا نبی پاک نے کنوں جنتی کیا ہے. آدن عثمان تینوں ہی کیا ہے. غزوہ تبوک دے موقع تے جدو چندے دی لوڑ پہ گئی سواریاں دی لوڑ پہ گئی درموں دیناراں دی لوڑ پہ گئی جناب عثمان اٹھے سونے ایک 100 اونٹ میرے پھر اٹھے سونے 200 اونٹ میرے پھر اٹھے سونے 300 اونٹ میرے. او فیصلہ بادیا نبی پاک منبر تے مسکرا کے کہندے نے عثمان آج دے بعد تو نے کی کرنا کر اللہ نے جنت تیرے تے واجب کر دیتی ہے. دسو نبی پاک نے کنوں جنتی کیا ہے. عثمان جی تینوں جنتی کیا ہے. نبی پاک نے کنوں شہید کیا ہے. عثمان تینوں شہید کیا ہے. نبی پاک نے کنیاں شانہ بیان کی دیا نے. عثمان تیریاں شانہ بیان کی دیا نے. نبی پاک نے کنیاں عظمتہ بیان کی دیا نے. آدھنے عثمان تیریاں شانہ بیان کی دیا نے. لیکن انہا ظالمہ دے دل تے میرے عثمان دی تقریر دا کوئی اثر نہ ہویا. انہا ظالمہ دے دل تے میرے عثمان دے واز دا کوئی اثر نہ ہویا. میرے عثمان تھلے اتر آئے تے واپس آ جاندے نے. اور رات دا ٹیم ہے اور فیصلہ بادیا مسجد عائشہ اندر آن والے آ رب دا قرآن سنن والے آ شان عثمان سنن والے آ شہادت عثمان سنن والے آ. رات دا ٹیم ہے تے میرے محبوب علیہ السلام کر جناب عثمان رضی اللہ تعالی گھر اندر لیٹے تے خواب اندر میرے محمد نال ملاقات ہو جاندی ہے. خواب وچ میرے محمد دی زیارت ہو جاندی ہے. صلی اللہ کہہ دو نا صلی اللہ گج وج کے تے سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق و فاروق بھی نال
صدیق و فاروق بھی نال نے تے میرے محبوب رو کے فرماندے نے او پیارے عثمان او محمد دی اکھاں دے تارے عثمان او میرے لاڈلے عثمان او میریاں دو دھیاں دے خامد عثمان 40 دن ہو گئے نے پیاسا رہ رہے ہیں 40 دنوں تو رو دے رکھ رہے ہیں عثمان او میرے عثمان جلدی آ جا اج رات اللہ نے محمد دے نال ہو دے کوثر تے تیریاں افطاریاں دا بندوبست فرما دیتا ہے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ دن چڑھیا تے جناب عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی نو بلاندے نے فرماندے نے نینا اللہ میری شہادت دا وقت قریب آ گیا ہے میری شہادت دا ویلا قریب آ گیا ہے سیدہ لیلا فرماندیاں نے پیارے عثمان باغی تھوڑا وال بھی ونگا نہیں کر سکتے آپ فرماندے نے میری یہ بیوی ہے گلاں کجدیاں کرنی ہیں نبی پاک میں نو خواب اندر ملے نے آقا میں نو حوض کوثر تے بلا رہے نے سرکار میں نو جنت اندر بلا رہے نے اور میاں اپنا پنجامہ منگوان دے نے اپنی بیوی کو لو منگوان دے نے تے جناب عثمان پنجامہ پہن لیندے نے جمعہ دا دن دے تے ذوالحج دا مہینہ تے 18 تاریخ تے صبح دا ویلا ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیندے نے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیندے نے وہ فیصلہ وادیا وہ عائشہ مسجد اندر آنے والیا پتہ ہے لگا میرے عثمان نے آخری ویلے قرآن نہیں چھڑیا میرے حسین نے آخری ویلے نماز نہیں چھڑی میرے خبیب نے آخری ویلے نماز نہیں چھڑی میرا عثمان دنیا تو جا رہا ہے تے قرآن پڑھدا ہویا جا رہا ہے دنیا تو جا رہا ہے تے قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہویا جا رہا ہے میرا حسین دنیا تو جا رہا ہے تے نماز پڑھدا ہویا جا رہا ہے قرآن پڑھ رہے نے اور قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے اچانک چار بلوائی مکان دیاں دیواراں ٹپ کے اندر داخل ہو جاندے نے میرے عثمان تے یک دم حملہ کر دیندے نے محمد بن نبی بکر اے اگے بڑھ دے میرے عثمان دی داڑھی او چٹیاں داڑیاں والے ہو میرے عثمان دی داڑھی پکڑدا ہے جناب عثمان دے ول ویندے نے فرماندے نے او چھڑ دے او بتیجیا میری داڑھی چھڑ دے اس داڑھی دے بڑے تقدس نے اس داڑھی دیاں بڑیاں عزتاں نے اس داڑھی دیاں بڑیاں شرماں نے اس چٹی داڑھی دے بڑے حیا نے او بتیجے جے کدی تیرا باپ ہوندا او کدی بھی عثمان دی داڑھی نہ پکڑدا اے شرما کے پیچھے ہو جاندا ہے ایک ظالم کنانہ بن بشر اگے بڑھدا ہے ظالم لوہے دی لاٹھی میرے عثمان دے سر وچ ماردا ہے 82 سال دا انسان میرا عثمان بے ہوش ہو کے ڈگے تے زمین تے پڑھدے نے بسم اللہ ہے توکلت علی اللہ ہاتھ ہو گئے ظلم دی ایک اور ظالم اگے بڑھیا سودان بن حمران انہیں دھاری دھار خنجر میرے عثمان دے جسم اندر ماریا میرے عثمان خون و خون ہو گئے لو لوان ہو گئے خون دے فوارے چھل پہ قرآن سامنے رکھے ہے میرے عثمان دے لو دے نال میرے عثمان دے خون دے نال قرآن دی ایت رنگین ہو گئی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اترے لہو کے قطرے قرآن میں سمیٹے کیوں جی میں کی کہہ رہا ہوں اترے لہو کے قطرے
قرآن میں سمیٹے اللہ اللہ اترے لہو کے قطرے 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 قرآن میں سمیٹے اترے لہو کے قطرے قرآن میں سمیٹے فَسَيَكْفِيكَهُمْ دے بستر پہ جا کے لیٹے اترے لہو کے قطرے قرآن میں سمیٹے اترے لہو کے قطرے قرآن میں سمیٹے اترے لہو کے قطرے قطرے قرآن میں سمیٹے فَسَيَكْفِيكَهُمْ دے بستر تے جا کے لیٹے کر داریا تلاوت کر داریا تلاوت ذرا بولی میرے نال کر داریا تم ہی کر داریا بول بول کر داریا پھر بول کر داریا تلاوت اترے لہو کے قطرے قرآن میں سمیٹے فَسَيَكْفِيكَهُمْ دے بستر پہ جا کے لیٹے کرداریا تلاوت کرداریا تلاوت کرداریا تلاوت ہر قطرہ با وفادہ عرش بری تے چرچا عثمان باحیادہ ہے تھک تو نہیں گئے ہو توجہ کرو ذرا اکبر اسد دا دل اج بڑا زخمی ہے اج بڑا وڈا حوصلہ کر کے میں تھانوں میرے عثمان دی شہادت سنا رہا ہوا قرآن دی ایت رنگین ہو جاندی ہے ایک ظالم اگے بڑھیا ایک درندہ اگے بڑھیا اپنے نجس پیر نال اللہ دے قرآن نو ٹھیڈا مار دے کو استغفر اللہ قرآن دور سٹ دیندہ ہے پتہ اے بھی لگا جڑا عثمان دا گستاخ ہو بولو قرآن دا جدے دل اندر عثمان نہیں وہ دے دل اندر قرآن نہیں قرآن دور سٹ دیتا نا ایک اور ظالم آیا عمر ابن الحکم اے دے ہاتھ وچ تلوار اے میرے عثمان دے سینے تے چڑھ جاندہ ہے میرے عثمان دیاں پسلیاں توڑ دیندہ ہے تلوار دا وار کردہ ہے وفادار بیوی کول بیٹھی ہے او کدو رہ سکدی سی او کدوں ٹھہر سکدی سی او کدوں برداشت کر سکدی سی اما جی نائلہ اپنے خامد نو بچان واسطے اس درندے دے وار نو روکن واسطے اگے بڑھ دیا نے ظالم نے تلوار ماری میری ماں دے ہاتھ دیا 3 انگلیاں کٹ گئیاں زمین تے گر گئیاں جناب عثمان نالے اپنی بیوی والوے دینے تے نالے آسمان والوے دینے فرما دینے اللہ 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 حفاظت کری میری بیوی دیا اللہ حفاظت کری میرے حرم دیا میرے اللہ جس ظالم نے میری بیوی نو دکھ دیتا ہے او دے دو میں ہاتھ توڑ دے او دے دو میں پیر توڑ دے اس موزی بے ایمان نو جہنم اندر داخل کر دے میرے عثمان شہید ہو گئے 44 لاکھ مربع میل دے حکمران شہید ہو گئے پڑھ لو انا للہ ہے وہ فیصلہ بادیا اور درد دل رکھن والیا حد ہو گئی ظلم دے انتہا ہو گئی ظلم دے اخیر ہو گئی ظلم دی
ہاں جان دے ہو نا، جان دے ہو نا میریو بہنوں، میریو بیٹیو، میریو ماں، ذرا تسی بھی توجہ فرماؤ نا، جان دے ہو نا دعا کرو اللہ کرے کسے دا سواگ نہ لٹے، اللہ کرے کوئی بیوہ نہ ہو جائے، آمین کہہ دو، اللہ سواگنا دے سواگ سر تے سلامت رکھے، کہو آمین، اللہ بیویاں دے خامد سلامت رکھے، اللہ بہنہ دے ویر سلامت رکھے، اللہ بڑھیاں ماپیاں دے پتر جوان سلامت رکھے، جان دے ہونا جس عورت دا خامد مر جائے انہوں تسلی دین واسطے او دا باپ آیا کرد ہے، انہوں تسلی دین واسطے او دا وڈا چھوٹا ویر آیا کرد ہے، انہوں تسلی دین واسطے او دا کوئی ہو رشتہ دار آیا کرد ہے، انہوں تسلی دین واسطے او دا امام تے خطیب آیا کرد ہے، انہوں تسلی دین واسطے او دا شیخ تے امام تے خطیب آیا کرد ہے۔ 3 دن گزر گئے، اماں جی نائلہ اپنے خامد دی لاش سے بیٹھیاں میں، کوئی تسلی دین والا نہ آیا، کوئی حوصلہ دین والا نہ آیا، کوئی دل جمی کرنے والا نہ آیا، کوئی دلگیری کرنے والا نہ آیا، کوئی دل بستگی کرنے والا نہ آیا۔ تیسرا دن نے اپنے خامد دی لاش سے بہ کے رو رہی نے، دوپہر دا ویلا ہے، اچانک دروازہ کھڑ گیا، میری ماں نے سمجھا شاید کوئی عثمان دا غمخوار آیا ہوئے، شاید کوئی عثمان دا وفادار آیا ہوئے، دوڑ کے دروازہ کھول دیا نے، ایک ظالم اندر آیا، ایک موزی اندر آیا، ایک بدماش اندر آیا، ایک درندہ اندر آیا، آگے میرے عثمان دی لاش سے کھلو جاندہ ہے، پہلے گالیاں دیندہ ہے، بکواس کردہ ہے، سب و شتم کردہ ہے، تے پھر میرے عثمان دے چہرے تو کپڑا ہٹا کر کے زوردار تماچا میرے عثمان دے چہرے تے مارتا ہے۔ میری ماں دیاں چیخاں نکل گئیاں، اماں جی نیلہ دیاں ڈیکاں نکل گئیاں، ذرا ہو رگے چل، ایتے ہی بس نہیں، 1 دن 2 دن 3 دن باغی مدینے دیاں گلیاں اندر اعلان کر دینے، جڑا عثمان دا جنازہ پڑے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا، جڑا عثمان دا جنازہ اٹھائے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا، جڑا عثمان نو کفن پہنائے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا، جڑا عثمان نو دفن کرے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا۔ 3 دن گزر گئے، بلوائی جنازہ اٹھان نہیں دین دے، بلوائی دفن کرن نہیں دین دے۔ تیسرا دن عصر دا ویلا ہے، ایک بی بی آ رہی ہے، اے بی بی کون ہے؟ ابو سفیان دی بیٹی، جناب امیر معاویہ دی بہن اور میرے محمد دی بیوی، بولو 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 صلی اللہ، جنہوں نبی دیاں بیوی نل پیار کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھا نہ کیے امری حبیبہ، بول بول مجی حبیبہ، مجی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے روندی کرلاندی مسجد نبوی دیاں سیڑھیاں تے آ جاندیاں میں، فرما دیاں نے باغیو جنہیں میں نو پہچانے انہیں تھے پہچانے، جنہیں نہیں پہچانے کن کھول کے سن لو، میں معاویہ دی بہن، مومنہ دی ماں، محمد الرسول اللہ دی بیوی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا دل وڈے کرے آدے، ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے بیٹھے آدے، میں معاویہ دی بہن، رسول اللہ دی بیوی، کائنات مومنہ دی ماں، حبیبہ اعلان کر کے کہنیاں، باغیو سن لو سن لو، اور درندے ہو سن لو، اور ظالم ہو سن لو، اگر آج تسی عثمان دا جنازہ اٹھان دی اجازت نہ دیتی، پھر مومنہ دی ماں، محمد دی بیوی، حبیبہ آج ننگے سر ہو کے میدان اندر آ جائے گی۔
سر تو بڑا اتار کر کے بازار اندر آ جائے گی. باقیہ نے سمجھا اگر رسول اللہ دی بیوی میدان اندر آ گئی, ننگے سر بازار اندر آ گئی, آسمان پھٹ جائے گا, زمین دے ٹکڑے ہو جان گے, قیامت قائم ہو جائے گی. آدھے نے نہیں مومنہ دی ماں نہیں ام حبیبہ اسی تینوں اجازت دینے ہاں تو عثمان دا جنازہ اٹھا سکنی ہے. اجازتاں ملیاں ادھر ویکھا میرے وال, جدوں اجازتاں ملیاں تے جنگ صحابہ نے جنہ دی تعداد صرف 17 ہے, 17 صحابہ نے میرے عثمان دا جنازہ چکیا ہوا ہے. انہاں 17 صحابہ اندر مولا علی بھی نے رضی اللہ تعالیٰ, انہاں 17 صحابہ اندر امام حسن بھی نے, انہاں 17 صحابہ اندر امام حسین بھی نے, انہاں 17 صحابہ اندر محمد بن نبی طلحہ بھی نے, انہاں 17 صحابہ اندر جبیر بن مطعم بھی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. انہاں صحابہ نے میرے عثمان دا جنازہ چکیا ہے تے میرے عثمان دا جنازہ جا رہا ہے مدینے دیاں گلیاں اندر. پوری توجہ رکھیا جے, مدینے دے بازار اندر مدینے دیاں گلیاں اندر میرے عثمان دا جنازہ جا رہا ہے, نبی دے دورے داماد دا جنازہ جا رہا ہے, جامع القرآن دا جنازہ جا رہا ہے, کامل الحیاء والایمان دا جنازہ جا رہا ہے. بے بسید عالم اندر بے کشید عالم اندر میرے عثمان دا جنازہ جا رہا ہے. تے چل دیاں چل دیاں چل دیاں چل دیاں توجہ کریا جے, چل دیاں چل دیاں جدوں میرے عثمان دا جنازہ رسول اللہ دے روزے دے قریب پہنچیا, آواز ہوندی ہے اور روزے اندر سون والے اور روزے اندر آرام کرن والے اور اپنی قبر پاک اندر لیٹن والے, آج ذرا سر اٹھا کے ویکھتے سہی. آج بے بسید عالم اندر, آج بے کشید عالم اندر اس عثمان دا جنازہ جا رہے ہیں جنہوں تو نکاح اندر کدی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے دتیاں سن. آج اس عثمان دا جنازہ جا رہا ہے, آج اس عثمان دا جنازہ جا رہا ہے جڑا تیری رقیہ دا خامد بنیا. آج اس عثمان دا جنازہ جا رہا ہے جڑا تیری ام کلثوم دا خامد بنیا. آج اس عثمان دا جنازہ جا رہا ہے جڑا مسجد نبوی اندر سخاوتاں کردا سی تے تو جنتی ہون دے اعلان کردا سیں. آج اس عثمان دا جنازہ جا رہا ہے ہاں جڑا کدی مدینے دیاں گلیاں اندر تردا سی, مدینے دے بازار اندر چلدا سی تے تو اپنی نبوت والی زبان چوں کہندا سیں لوگو جنہیں جنتی ویکھنا عثمان نو ویکھ لو, جنہیں جنتی ویکھنا ہے عثمان نو ویکھ لو, جنہیں شہید ویکھنا ہے عثمان نو ویکھ لو. آج اس عثمان دا جنازہ جا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ. تے میں پھر کیوں نہ کہوں عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, کہو سبحان اللہ. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلی میں, محبوب کی گلی میں, محبوب کی گلی میں, محبوب اللہ محبوب کی گلی میں ذرا گھوم کے نکلے. باغیاں نو پتہ لگا ظالم مکان دیاں چھتاں تے چڑھ گئے, میرے عثمان دے جنازے تے پتھر برساں دینے, وٹے مار دینے, روڑے اٹے مار دینے, اور تیرا جنازہ فیصلہ آباد دے بازاری چوں لنگے, لوگ اتے پھول سٹن, خوشبو چھڑکن, عطر دی بارش کرن. میرے عثمان دا جنازہ مدینے دی گلی اندر جا رہے ہیں, بازی پتھر مار رہے ہیں, وٹے مار رہے ہیں, روڑے مار رہے ہیں, آندے نے جنت البقیع اندر نہیں دفن کرن دینا. آخر صحابہ موقع پا کے جنت البقیع دے ایک کونے اندر میرے عثمان نو دفن کر دیں دینے. اور لوگوں جنت البقیع قبرستان ہے جتھے نبی پاک دے 10,000 صحابہ دیاں قبراں, جنت البقیع قبرستان ہے جتھے امام مالک دی قبر, جتھے اماں حلیمہ دی قبر, جنت البقیع قبرستان ہے جتھے جناب عثمان دی قبر, جنت البقیع قبرستان ہے جتھے علامہ احسان دی قبر. بولو
اور میں کہا کرنا وا ہن قرآن دیاں چھلاں ہون گیاں توجہ کری ذرا قیامت دا دن ہوئے گا شہید اللہ دے دربار پیش ہوں گے کسی بھی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا کسی بھی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا کسی بھی شہادت دی گواہی اور مکے دا چوک دے گا کسی دی شہادت دی گواہی مدینے دیاں گلیاں دے گیاں کسی دی شہادت دی گواہی او میاں کوفے دے بازار دین گے کسی دی شہادت دی گواہی کرب و بلا دا میدان دے گا کسی دی شہادت دی گواہی مسجد نبوی دا منبر و محراب دے گا کسی دی شہادت دی گواہی آمنہ دا لال دے گا اور میں قربان جاواں میرے عثمان دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا کہہ دو رضی اللہ ہو کتے پہنچ گئے ہو جاگ دے پہ ہو کہ سو گئے ہو جاگ دے ہو اللہ کرے تھی جاگ دے رہو عثمان دی شہادت دی گواہی کون دے گا پنجابی صاحب ادھر میرے وال دیکھو کون آج بڑی طبیعت خراب سی سارے رستے گولیاں کھاندا ٹیکے لواندا دوائی کھاندا تاڑے کل پہنچیا سوچ رہا سا کیویں بولاں گا لیکن جویں ممبر تے بیٹھا اللہ نے شید دے دیتی ہے ہن دل کردا ہے شام تک تھانوں قرآن تے عثمان سنادا جاواں میرے عثمان دی شہادت دی گواہی قرآن کہے گا اللہ تیرا عثمان شہید ہے تیرا عثمان ذرا جملہ سنیا جے میرا عثمان تیرا اللہ عثمان شہید ہے اللہ کہن گے ہو کیویں قرآن کہے گا یا اللہ اے دے حیا دیاں گواہیاں مصطفیٰ دے رہے ہیں صاحب قرآن دے رہے ہیں تے اے دی شہادت دیاں گواہیاں میں قرآن دے رہا ہوں رضی اللہ ہو جڑی ایت مشروع اندر پڑھی ہے نا میرے اور تواڈے آقا جناب محمد چھل ہے ذرا چھل صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت دا 6واں سال میرے محبوب نو خواب آئی کی خواب آئی میں تے میرے صحابہ مکے اندر داخل ہو رہے ہیں بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں صفا مروہ دی سعی کر رہے ہیں زمزم دا پانی رج رج کے پی رہے ہیں اللہ سانو سارے نو نصیب فرمائے تے میرا ایمان ہے صحابہ دا عقیدہ نبی دی خواب جھوٹی ہو سکتی صحابہ دا ایمان ہے ایک ویلا آئے گا اسی مکے اندر داخل ہو کے رہاں گے بیت اللہ دا طواف کر کے رہاں گے صفا مروہ دی سعی کیونکہ نبی دا خواب رب دی وحی ہوندی ہے آج سن لو ذرا قرآن نبی دا خواب رب دی سنا دیا دو تین تھا ایک نبی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام ذرا تھوڑا جا آواز بریک کریا جے انہوں خواب آئے قرآن سن لو فرمایا فلما بلغ معه السعی اونچی کہو سبحان اللہ حاجی راشد صاحب طارق صاحب پنجابی صاحب میرے سارے صاحبان فلما بلغ معه السعی قال یا بنی قال یا بنی یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک
فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اے خواب آئی تے رب نے سچی کر دیتی. وہ کیویں آواز ہوندی ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. میرا خیال ترجمے تا لوڑ کوئی نہ تنو آندہ ہی ہے. دوسرا نبی جناب یوسف علیہ السلام انہاں نوں وی خواب آئی. کی خواب آئی سی؟ 11 ستارے ایک سورج تے ایک چند سجدہ کر رہے ہیں تے باپ نو سنائی. کی آندے میں اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ. اور قرآن دیاں لوریاں قرآن دیاں بہارا سن لو ذرا. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ. پروانے ہو دیوانے ہو لاڈلے ہو قرآن دے ہو. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقت آیا رب نے خواب سچی کر دیتی. رب نے خواب بادشاہ بن گیا. بھرا بھی آ گئے ماں باپ بھی آ گئے تے قرآن آندا تخت تے بیٹھے نے. ایک پاسے باپ نو بٹھایا ہے نال ماں نو بٹھایا ہے تے 11 بھائی سامنے سجدہ کر رہے ہیں سجدے پے نے. تے قرآن کی آندا ہے فرمایا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ. بولو یار بولو تہاڈا پالا لے جائے. اینی گرمیوں جی پالا لگتا ہے. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَا يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ الرُّؤْيَا مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. کتنے نبی ہو گئے؟ 2. آؤ تہاڈی ملاقات کراواں آمین دلال جناب محمد صلی اللہ. جس خواب دا میں ہن تذکرہ کر رہا سا مکے اندر داخل ہو رہے ہیں میں تے میرے صحابہ بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں صفا مروہ دی سائی. اللہ تنو سب نو نصیب فرمائے. اے خواب آئی تے رب نے کی آکھیا چھپیاں پا رہی. آواز ہوندی ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ
لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ پھر کہو ذرا، اور سجے کھبے والے ہو ذرا اونچی کہو سبحان اللہ۔ اور آنکھیں کی رب نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ۔ سنا دیا قرآن، سنا دیا ایویں لوگ آدھے بھابیاں نوں قرآن نہیں آتا۔ آ سونے ادھار نہ کری، جتھوں دل کردا ہی اس فقیر کو قرآن سن۔ ساڈی دکان تے ادھار ہے ہی نہیں، نقد سودا ادھر جتھوں تیرا دل کردا ہے آ قرآن سنتے محمد مصطفیٰ دی حدیثاں سن صلی اللہ لا سنو ذرا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ اللہ میرے اسحاق ریحان دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے، اللہ جنہیں بیمار نے صحت دے دے، اللہ جنہیں فوت ہو گیا نے انہوں نے معاف کر دے، اللہ میرے پنجابی صاحب ندی انتظامیہ پوری جماعت تے خیر کر دے، اللہ جنہیں آدھے نے جمعہ پڑھن واسطے اللہ انہاں دے قدم قدم تے گناہ معاف کر دے، اللہ قدم قدم تے نیکیاں لکھ دے۔ چلو چلو اگے چلیے ذرا میرے آقا جناب محمد نہیں بول دے یار، نہیں بول دے، خیر ہے تھانوں صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ نال لے کے مکے اندر جا رہے ہیں، حدیبیہ تے مقام تے پہنچے، مکے والے نے روک لیا، آدھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے اندر داخل نہیں ہو سکتا، بیت اللہ دے طواف نہیں کر سکتا۔ آپ نے ایک سفیر عروہ بن مسعود ثقفی جڑا اگلے سال مسلمان ہو جاندا ہے رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھیج دینے اور جا جائزہ لے کے آ، اور واجہ پتہ کر کے آ، محمد کی عزم لے کے آئے، کی مشن لے کے آئے، کی پروگرام لے کے آئے، کی ارادہ لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب کچھ نوٹ کر دے، میرے پنجابی صاحب تروا واپس جان دے تے جا کے آن دے او مکے والے ہو او ابو سفیان تسی محمد تے محمد صحابہ دا مقابلہ کر سکدے نہیں کر سکدے؟ آگے کیوں نہیں کر سکدے؟ اور وہ جڑی گل کردہ ہے بابا جنہوں دی عکاسی کیتی ہے عروہ آندہ ہے کہے عروہ سقفی قریشان جا کے، کہے عروہ سقفی قریشان جا کے میں شاہاں دے شاہی درباران دٹھا، کہے عروہ
سقفی قریشان جا کے میں شاہد شاہی درباران ڈٹھا زمانے وچ ایسی مثال نے مل دے جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا صلی اللہ علیہ وسلم وضو قطرے گردے او بج بج کے پکڑن وضو قطرے گردے او بج بج کے پکڑن وضو قطرے گردے او بج بج کے پکڑن محبت نال مل دے رخساران ڈٹھا او گرے تھوک دی ایک چھٹ نازمی اتے میں ایسا قدیمی پیارا نہ ڈٹھا آقا فرماندے نے میرے صحابہ اسی بھی نا ایک سفیر بھیج دئیے مکے والیاں والے کی بھیج دئیے سفیر میرے نبی نے کنوں سفیر بنایا ہن بولو کنوں سفیر بنایا عثمان رضی اللہ آقا فرماتے ہیں عثمان سونیا آرڈر لاؤ جا مکے جا تے مکے والے نو کہہ دیو مکے والے ہو اسی تھوڑے نال جنگ کرن نہیں آئے اسی تے بیت اللہ دا طواف کرنا آئے صفا مروہ دی سائی کرن اللہ تو انو سارے نصیب فرمائے میں گل مکانا چاہنا وا جمعہ دا ٹائم مینوں بار بار روک رہا ہے بار بریکاں لا رہا ہے میں اگے نہیں جا سکتا میرے عثمان گئے تے جا کے مکے والے نو میرے نبی دا پیغام دیندے نے ابو سفیان آندا ہے مکے والے آندے نے اوے عثمان اسی تینوں اجازت دینے ہاں تو بیت اللہ دا طواف کر سکنا صفا مروہ دی سائی کر سکنا اے عثمان اسی تینوں تے اجازت دینے ہاں پر تیرے محمد نو اجازت دین دے صلی اللہ تے پنجابی صاحب حاجی صاحب عثمان بھی عثمانی ہے بولو عثمانی ہے فرماتے ہیں مکے والے ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے محمد دے بغیر بیت اللہ دا طواف بھی کر رہا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے محمد دے بغیر صفا مروہ دی سائی کر جاواں صلی اللہ ادھر کسی نے آکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے عثمان نو مکے والے شہید کر دیتا ہے میرے آقا بہ گئے آقا فرماندے نے میرے صحابہ سنے آئے مکے والے نے میرے عثمان نو شہید کر دیتا ہے وہ علم غیب دیاں گلا کرن والے ادھر اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کر ہے آقا فرماندے نے یہ میرا عثمان شہید ہو گیا ہے اسی عثمان دا بدلہ لے بغیر واپس مدینے جانا اب بولو جانا نہیں جانا میرے مصطفیٰ کہہ دو صلی اللہ صحابہ گلوں بیعت لے رہے ہیں اوہ ہتھاں تے ہاتھ رکھے نے ہتھاں تے ہاتھ رکھے نے تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ اتے صحابہ دے ہاتھ تے اونا ساریاں تو اتے خدا دا ہاتھ بولا ساریاں تو اتے خود اور میں پوچھنا چاہنا ہوا جنہ صحابہ دے ہاتھ اور خدا دے مصطفیٰ دے ہتھاں دے درمیان آ جان اور گج کے بولو ہاتھ جہنم میں جا سکدے ہاتھاں تے ہاتھ رکھے نو تو قرآن آ جاندہ ہے آواز آندی ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم سوڑیا تلے تو اڈا ہاتھ اتے صدیق دا ہاتھ اتے فاروق دا ہاتھ اتے عثمان دا ہاتھ اتے علی دا ہاتھ اتے مہاجرین دے ہاتھ اتے انصار دے ہاتھ
سونیا تسی مینوں اینے چنگے لگے میں تھاڈے سارے دے ہتھاں تے اپنا ہاتھ رکھ دیتا ید اللہ فوق ایدیہم ہتھاں تے ہاتھ رکھے تو قرآن آ جاندا ہے سن لے آخری آیت آواز ہوندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین سارے کو سبحان اللہ لقد رضی اللہ لقد نالے قد نالے اتے لام آ جاندی ہے اللہ ڈبل ڈبل تاکیداں کر رہے ہیں اللہ ڈبل ڈبل تسلیاں کر رہے ہیں لقد رضی اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا جاندے آخری ایت سن لو فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین کیوں جی سنا دیا قرآن آپ تھوڑا ایمان ود جائے گا لقد رضی اللہ عن المؤمنین درائی کو دے تھوڑی جی کو دے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا لو سوڑیو آباد رہو خوش رہو سلامت رہو اللہ تھنو آباد رکھے اللہ تھنو راضی رکھے جے رہی نہ زندگی تک کدی انشاءاللہ شہادت حسین بھی بیان کریں گے ایک فرمائش ہے بلکہ حکم ہے میرے پنجابی صاحب دا میں کیوں نہ ہو وہ بھی پورا کر دیا اللہ اکبر اللہ نے میرے محمد نو بڑا اچھا اخلاق عطا فرمایا اور بتائے نا 6,000 سن نا 6,000 حنین دی آبادی ہاں جی اور اللہ نے میرے مصطفیٰ نو فتح دیتی 600 قیدی ہو گئے انہا اچھے اخلاق والا نبی جدو پہن شیمہ نال ملاقات ہوئی میرے محمد نے پہن نو وے کے سارے قیدی آزاد کر دیتے صلی اللہ سانو بھی پہنا دی لاج رکھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پہنا دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے اور پہن کی آدھی ہے تے میرا نبی سلوک کی کر دے سنا دیا جی ساڑھے پنجابی صاحب دی خواہش بابا جی آندے نے سنوے پیرا بدر نیرا تے عالم دے آشردارا میں تیری پین رضائے میں تیری پین رضائے تو میرے پیارا تو ساڑھے گھر وچ پرش پائے گلاں یاد کرائیاں میں شیمہ میری ماں حلیمہ اسی دو میں تیری ادائیاں ماں میری تینو دودھ پلان دی اور میں ستین چھان دی نہ
نال محبت تینوں چاہندی ہے تے سارا دن کھڑاندی تو گود میری وچ لیٹیا رہندا تو گود میری وچ لیٹیا رہندا میں سو سو لاڈ وکھاندی ان تو بن گئے پیر جگاں دا پائے شان اجیرا اصحاب تیرے پکڑ لے آندا قوم قبیلہ اجمیرا میں بیویرا اج کئی دن کے میں بیویرا اج کئی دن کے آئی ہیں تیرے دوارے اے گل سن کے تے چھم چھم رو پے رب دے نبی پیارے موڈیاں اتوں لا کے چادر پاک رسول الہی ہیٹ وچھائی شیما کار اتے ادباں نال بٹھائی نفرت کی دی اصحاب غیر مذہب دی مائی سونا کمبل پاک مزمل کیوں ادھر وچھائی نبی قیام نفرت کریا نبی قیام نفرت کریا اللہ ٹور لے آندی جے میری پیر رضائی جو مینوں رہی کھڑا دے اگے سنیا جے حکم دیتا صحابہ دائیں رب دے نبی پیار ادب احترام شیوا کارم چھڑ دے قیدی سارے جلدی چھڑ دے ہو قیدیت جد حضرت حکم سنایا پین شیمت قیدیاں سن کر کلمہ بول سنایا اللہ سونے اللہ تھنو آباد رکھے اللہ راضی رکھے بالکل میں نے بہت یاد ہے اگلا جمعہ کنا دے اللہ بھائی تنو آباد رکھے اللہ سلامت رکھے تسی بڑی محبت کر دے ہو فیصل آباد بڑیاں بڑیاں میری تقریر ہوندیاں نے پر جدو ایتھے ہے تواڈے نال ملاقات کرنا تانوں قرآن سنانا پچھلیاں ساریاں تقریراں بھول جاندیاں نے یقین کرو پانی پھر جاندا ہے اللہ اینی سونی تقریر کرواندا ہے اور تسی اینا پیار دیندے ہو ایس گناہگار نوں اینی محبت کردے ہو اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے اللہ پنجابی صاحب تے راضی ہو جائے اگلا جمعہ انشاءاللہ حضرت مولانا سید شبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی اور انشاءاللہ پڑھان گے اگلا جمعہ شاہ صاحب پڑھان گے تو تسی دیکھ رہے ہو نا بڑا دل خوش ہے آپ پہلے جگہ لئی بھائی ساک ریال صاحب نے انہوں دی بہت دوڑ ہے بہت کوشش ہے بہت کاوش ہے بہت محنت ہے یہ جگہ خریدنے اللہ